مجھے بتائیے آپ نے اس دعا میں چھوڑا کس کو؟ کوئی چھوٹا بھی ہے؟ کوئی نہیں چھوٹا، آپ نے سب کو شامل کر دیا۔ تو جنازے کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ دعا مانگنے کے لیے زندہ یا فوت ہونا شرط نہیں ہے، بس مومن ہو سب کے لیے دعا ضروری ہو۔ یہ دیکھیے یہاں ایک اور اصول، حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا حضور دعا کے درجے کتنے؟ آپ نے فرمایا جتنے دعا کے حرف ہیں اتنے دعا کے درجے۔ اور حسن بصری کون ہے؟ یہ مولا علی کے ڈائریکٹ شاگرد۔ اور دوسرا ان کو یہ مقام ملا، حضور کی آخری بیوی جن کا نام ام المومنین سیدہ ام سلمہ تھا، ان کی گودی ان کو ملی ہوئی، یعنی ان کی جو امی تھی ان کے گھر برتن دھویا کرتی تھی، آ کے حضرت ام سلمہ کے گھر آ کے برتن دھوتی تھی۔ تو حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا حضور یہ دعا کے درجے کتنے ہیں؟ فرمایا جتنے حرف اتنے درجے۔ دال، عین اور الف، کتنے حرف ہوئے جی؟ 3 حرف 3 درجے۔ فرمایا ایک درجے کو درجہ بخل کہتے ہیں، ایک درجے کو درجہ عدل کہا جاتا ہے، ایک درجے کو درجہ فضل کہا جاتا ہے۔ بخل کیا ہے؟ بس اپنے لیے مانگی جائے، دوسروں کی فکر نہ کی جائے، دعا کے اس درجے کو درجہ بخل کہتے ہیں۔ عدل کیا ہے؟ آدھی اپنے لیے مانگ لی، آدھی دوسروں کے لیے مانگ لی۔ کسی نے پوچھا حسن بصری فضل کا درجہ کیا ہے دعا کے اندر؟ فرمایا اپنے لیے مانگو نہ مانگو، بس یہ کہا جائے حضور کی امت کا بھلا ہو، امت مصطفیٰ کا بھلا ہو جائے، دوسروں کے لیے دعا کرنا، اسے درجہ فضل کہا جائے۔ اور جس کا مزاج فضل والا ہونا، اللہ اس کے لیے بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، آپ پنچایتی تھے، یعنی اپنے دور میں پنچایت کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ آپ کا ایک تقیہ کلام تھا، جب بھی کوئی فیصلہ آتا آپ ایک جملہ بولتے، پچھلیاں چھوڑو اگلے دی فکر کرو، پچھلی چھوڑو آگے کی فکر کرو، پچھلی چھوڑو۔ آپ نے ہر فیصلہ یوں نمٹانا ہوتا کہ پچھلی ختم کرو آگے کی سوچو۔ آپ کا جب انتقال ہوا نا، فرشتے قبر میں آ گئے، فرشتے قبر میں آ کے سوال کرنے لگے، اوپر سے جواب آتا ہے، اوپر سے کلام آتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتوں پچھلیاں چھوڑ دو، پچھلی چھوڑ دو، ان پہ پردے ڈال دیے جائے، فکر آگے کی کرو۔ مولا آج تک بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے سوال کیے ہیں، ایسا معاملہ تو کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا، پر میں یہ بندہ میرے بندوں کے لیے یہ کام کرتا، ان کی پچھلی باتوں پہ پردے ڈال دیتا اور آگے کی فکر کرتا تھا۔ اگر بندہ ہو کر پردہ پوشی کرنے والا ہے تو مجھے تو سردار کہا جاتا ہے، میں پردہ پوشی کیوں نہیں کروں گا؟ اس کو شان فضل کہا جاتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ایک بات اسی پہ فکر دے کے بات کو اختتام کی طرف دیکھیے، دعا کے 4 حصے ہیں مگر 2 حصوں پہ میں بات کروں گا۔ آپ نے ایک دعا نیچے والوں کے لیے کی، ایک دعا اوپر والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا میرے بچوں کو نمازی بنا۔ آگے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی بخشش کر۔ من ذریتی میں بچے اور ولوالدی میں والدین۔ ایک دعا نسل کے لیے مانگی، ایک دعا اثر کے لیے مانگی، ایک دعا اولاد کے لیے مانگی، ایک دعا والدین کے لیے مانگی۔ 5 نمازیں ہمیں پیغام دیتی ہے اصل کی فکر کرنا یہ بھی سنت ابراہیم ہے، اور نسل کی فکر کرنا یہ بھی سنت ابراہیم ہے۔ جو اصل کی خیر مانگے، جو نسل کی خیر مانگے، جو بچوں کی خیر مانگے، جو بڑوں کی خیر مانگے، جو اولاد کی خیر مانگے، جو والدین کی خیر مانگے، دونوں جانب خیر کی بات کرنا اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے نسل، ایک ہے اثر۔ اس پہ میں قرآن کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ تھے نسل، آپ کی اصل کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، یعقوب اصل اور جناب یوسف نسل۔ نسل نے خواب دیکھا، خواب کس نے دیکھا؟ نسل نے خواب دیکھا، اور خواب جا کی اصل کو بتا، اپنی اصل کو بتایا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، بابا جان میں نے خواب دیکھا، والشمس والقمر، سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے۔ نسل نے خواب دیکھا، اصل کو بتایا،
تو اصل کو فکر لگے، بابے کو فکر لگے، والد کو فکر لگے کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ آپ نے کیا فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک، او میرے پتری ایک خواب اپنے بھائیاں میں جب نہ دے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بابا فکر کر رہا ہے بچے کی، اصل فکر کر رہی ہے نسل کی، اولاد کی فکر والد کر رہا ہے۔ اور قرآن میں آج تک موجود ہے کہ بچوں کی فکر کرنا اسے سنت یوسف بھی کہا جاتا ہے، یعقوب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اور پڑھے لکھے آبا بیٹھے، عربی کا اصول ہے جب کسی کو بلایا جائے بیٹے کو تو اس کے لیے 3 لفظ عمومی طور پر، یا ولد، یبنا، یا بنی۔ مثلا میں پنجابی میں کہہ دوں تو اپنے بیٹے کو بلاؤں تو میں اسے پتر کہوں گا، ایسے کہوں گا۔ اگر اور محبت سے بلاؤں گا تو پتری کہوں گا، وہ میرے پتری گال کے سو۔ اگر پتری کو عربی میں کنورٹ کیا جائے تو پتری کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یا بنی، وہ میرے پتری یوسف۔ اس کا مطلب ہوا کمال شفقت کے ساتھ بابا کہہ رہا ہے، او میرے پتری یوسف، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، قدم قدم پہ فکر ہو رہی ہے۔ پوری سورت یوسف پڑھ کے دیکھیں، کون رویا تھا بچے کے لیے، آنکھیں کس کی گئی تھی بچے کے لیے، معلوم کیا ہوا، اپنے بچوں کی فکر کرنا اسے سنت یعقوب کہا جاتا ہے۔ اچھا اب کبھی کبھی اصل نسل کی فکر کرتی ہے، جب نسل کو پتہ چلا نا کہ اصل کی آنکھیں کا نور چلا گیا، اصل نے رو رو کر آنکھوں کا نور ختم کر لیا ہے، تو نسل نے کرتا اتارا، اپنا کرتا نسل نے اتارا، اصل کی جانب کرتا جائے۔ اب نسل فکر اصل کی کر رہی ہے، کبھی کبھی بچے فکر باپ کے کرتے ہیں نا، نسل اصل کی فکر کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرا، نسل نے کیا کہا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھنا، نور واپس آ جائے گا۔ قرآن زاویہ بتا رہا ہے کہ نسل کی فکر کرنا سنت یعقوب ہے اور اصل کی فکر کرنا سنت یوسف علیہ السلام ہے۔ ایک مثال قرآن سے اور دیتا ہوں، دیکھیے حضرت مریم اللہ کی وہ بندی ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا۔ ماں کی دنیا میں 4 پیدائشیں ایسی ہیں جو ان نیچرل ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور چوتھے عیسیٰ علیہ السلام۔ بغیر باپ کے جب پیدا ہوئے لوگوں نے تانا دیا، کس کو تانا ملا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اصل کو تانا ملا۔ کس کو تانا ملا، اصل کو تانا ملا، نسل کہاں سے آگے تھے، تانا اصل کو ملا، نسل کہاں سے آگئی، نہ تیرا خامد ہے، نسل کہاں سے پیدا ہو گئی۔ اب سنیے گا، تانا اصل کو ملا تھا، جواب کس نے دیا، کبھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، تانا کس کو ملا تھا، اصل کو ملا تھا، جواب اصل نے نہیں دیا تھا۔ جب تانا اصل کو ملا، اصل نے عرض کیا ربا سنیا 10 میں کی کرا، اللہ نے فرمایا اے پیاری مریم، میری بندی مریم، تو نے چپ رہنا ہے، آج نسل بولے، آج نسل کلام کرے گی۔ مطلب کیا ہوا، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے اگر کسی موقع پر اصل کی پھر نسلیں کلام کیا کرتی ہے، نسلیں بولا کرتی ہے، نسلیں دفاع کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا جس نے گود میں رہ کر بھی اپنی اصل کا دفاع کیا ہے، اس یہاں معاملہ تھا اصل اور نسل۔ ایک اور مثال قرآن سے، کیا ہوا، نسل پیاسی ہے، اصل کو فکر لگی، پیاسی کون تھی، نسل، اصل کو فکر لگی، اصل نے نسل کو پتھر پہ لکھایا اور خود اصل دوڑ لگانے لگا، اصل کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر آتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اصل دوڑ رہی ہے نسل کے لیے، نسل پڑی ہوئی ہے، نسل پیاسی ہے، فکر کون کر رہا ہے، اصل فکر کر رہی ہے۔ اچھا دوڑ کس نے لگائی تھی، اصل نے، تو چشمہ بھی اصل کے قدموں سے جاری ہونا چاہیے۔ دوڑ کس نے لگائی تھی، اصل نے، تو ثمر کس کو ملا، نسل۔ یہ قرآنی فکر ہے، کبھی کبھی محنت اصل کرتی ہے اور ثمر کس کو ملتا ہے، نسلوں کو۔ آب زمزم نے بتا دیا محنت ہاجرہ کی تھی اور ثمر اسماعیل کو مل رہا۔ قرآن کہتا ہے اصل اور نسل،
اور میں اس اصل اور نسل کے بات کو ختم کرتا ہوں. باتیں بڑی ہیں لیکن چونکہ وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے، میں ایک اصل اور ایک نسل کی بات، ایسی اصل جس کا ہم 5 نمازوں میں ذکر کرتے ہیں، اور ایسی نسل جن کے بغیر نمازیں مکمل نہیں ہوتی. آپ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں اصل کا بھی ذکر ہوتا ہے اور نسل کا بھی. کیسے کرتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اصل کا ذکر بھی ہے اور نسل کا بھی ذکر ہے. ایک جملہ سنیے گا، جس اصل جیسی اصل کائنات میں کوئی نہ ہو اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نسل جیسی نسل کائنات میں کوئی نہ ہو اسے آل محمد کہتے ہیں. نہ اصل جیسی اصل ہے، نہ نسل جیسی کوئی نسل ہے. اصل کیا ہے اور نسل کیا ہے؟ میں پیغام اور فکر دے رہا ہوں، یہی تحریک منہاج القرآن کا وتیرہ ہے. دیکھیے اصل کیا ہے اور نسل کیا ہے. اگر آپ ادھر دیکھیں، ادھر آپ کو 3 چیزیں ملیں گی اصل کی طرف، اور نسل کی جانب بھی 3 چیزیں ملیں گی. وہ 3 چیزیں کیا؟ ادھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا ہے مدینہ، تیسرا ہے عطا. محمد، مدینہ اور عطا. ادھر حسین، کربلا اور وفا. محمد، مدینہ اور عطا. حسین، کربلا اور محمد میں حرف 4، حسین میں بھی حرف 4، مدینہ میں حرف 5، کربلا میں بھی حرف 5، عطا میں حرف 3، وفا میں بھی 3 ہے. اس کا مطلب یہ ہوا مدینہ سے اصل نے عطا کی تھی اور کربلا میں نسل نے وفا کی. اصل عطا کرتی ہے، نسل وفا کرتی ہے. آپ پوچھیں گے عطا کیا ہے، وفا کیا ہے؟ مجھے بتائیے گلا کس نے چوما؟ اصل نے. اور گلا کٹوایا کس نے؟ نسل. چومنے والی ذات کو ذات محمد کہتے ہیں اور گلا کٹوانے والی ذات کو ذات حسین. اصل عطا کرتی ہے، نسل وفا کرتی ہے. مجھے بتائیے یہ سجدہ مدینہ میں لمبا کس نے کیا؟ اچھا سجدہ لمبا مدینہ میں سجدہ ہو رہا ہے اور سجدہ مصطفیٰ کر رہے ہیں. میرے نبی سجدے میں ہے، سجدہ اصل کر رہے، نسل آ کے پشت پر بیٹھ گئے. سجدہ اصل کر رہی ہے، نسل پشت پہ بیٹھی ہے. اصل نے سجدہ لمبا کر دیا. کیوں لمبا کیا؟ نسل گرنے نہ پائے، نسل گرنے نہ پائے، نسل گرنے نہ پائے. ایک سجدہ اصل نے لمبا کیا تھا اور ایک سجدہ نسل نے بھی لمبا کیا تھا. وہ سجدہ کہاں لمبا کیا تھا؟ جب کربلا کا معاملہ تھا، آخری گھڑیاں تھی، میرے حسین نے یہ کہا مجھے سجدہ کر لینے دو. معلوم یہ ہوا جس نے سجدہ کر کے نسل کو بچایا تھا اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نے سجدہ کر کے اصل کے دین کو بچایا ہے اسے ذات حسین کہا جاتا ہے. اصل بھی اعلیٰ ہے، نسل بھی اعلیٰ ہے. اور پھر دیکھیے گا یہ زبان. اس کے بعد ایک اور بات، 72 تسبیح کس نے پڑھی؟ اصل نے. تو 72 تن کس نے قربان کی؟ اس کا مطلب یہ ایک کام اصل کر رہی ہے، ایک کام نسل کر رہی ہے. اصل عطا کر رہی ہے اور نسل وفا کر رہی ہے. اور پھر یاد رکھیں جو نسل ہے نا وہ عطا والی بھی ہوتی ہے، وفا والی بھی ہوتی ہے، رضا والی بھی ہوتی ہے. جب قافلہ آل محمد دمشق کی جانب جاتا ہے نا، عطا کیا تھی، وفا کیا تھی اور رضا کیا تھی؟ وفا کر کے سارے آ چکے ہیں. اب معاملہ جب آیا، ایک بڑی آتی ہے بازار میں، دمشق کے بازار میں. اس نے قافلے کو روک لیا. اس نے کہا تمہارے اندر کوئی طبیب ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، علاج کروانا چاہتی ہوں. انہوں نے تبسخر کیا، مذاق کیا کہ وہ جو بیڑیاں پہن کے بیٹھا ہوا ہے ہتھکڑیوں والا ہے، اسی کے پاس چلی جاؤ. امام زین العابدین کے پاس وہ بی بی آئی، عرض کہ میں نے سن رکھا ہے آپ بہت بڑے طبیب ہیں، میرا بچہ آخری دم پہ ہے، اگر آپ علاج کر دیں گے ہو سکتا ہے مالک شفا دے دے. میرے امام نے اپنی سواری کا رخ موڑ لیا. جب رخ موڑا نا
قریب گھر کے جاتے ہیں، اندر سے ایک بچی باہر نکلی، اس نے خاتون کو کہا امی جان اس طبیب کو واپس کر دیجئے، کوئی فائدہ نہیں آنے والے کا، میرا ویر فوت ہو چکا ہے، میرا بھائی فوت ہو چکا ہے۔ اس نے آ کے عرض کیا غریب نواز آپ جو بھی ہیں جہاں تک تشریف لائے، آپ کی محبت ہے، اب واپس چلے جائیں، اب فائدہ کوئی نہیں آنے کا، میرا جو بیٹا ہے وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ سنیے پھر نسل نے کیا جواب دیا تھا، نسل محمد کیا بولی۔ آپ فرماتی بی بی ہم واپس نہیں جائیں گے، بتا تیرا گھر کدھر ہے، تیرا شہر کدھر ہے، مجھے اپنے گھر میں لے کے چل۔ جب اندر جاتے ہیں نا تو میرا امام سواری سے اترتا ہے، دیکھا کہ کوہرام مچا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی تم مصلی لے کے آ، میں جانوں میرا مالک جانے، میں جانوں میرا مالک جانے۔ مصلی بچھ جاتا ہے، پھر نسل محمد کیا کہتی ہے، عجیب دعا کرتے ہیں مالک تو جانتا ہے ہم کربلا سے آئے ہیں، ہم اکبر دے کے آئے ہیں، ہم نے اصغر دے دیا، اونو محمد دے دیا ہے، مالک کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، اپنا معاملہ تھا کچھ نہیں مانگا، اپنی بات تھی کچھ نہیں مانگا، اب نانا کی امت کا معاملہ ہے، مالک اس کے بچے کو زندگی دے دے۔ اگر آج زندگی نہ ملی تو قیامت تک لوگ آل محمد کو مجبور کہتے رہیں گے مالک زندگی دے دے۔ ابھی سجدے میں سر تھا امام زین العابدین کا، وہی بچی پھر بولتی ہے ماں اس طبیب کو کہہ دے سر اٹھا لے، میرا ویر زندہ ہو گیا ہے، میرا ویر زندہ ہو چکا ہے۔ وہ بی بی بڑی حیران ہے، کبھی اپنے بچے کی زندگی کو دیکھتی ہے، کبھی ہتھکڑیوں کو دیکھتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ بندہ ہے کون، یہ کون ہستی ہے۔ عرض کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ادھر بچے کو زندگیاں لے کے دے رہے ہیں، ادھر آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا حال یہ ہے۔ لوگوں سنو نسل محمد نے کیا جواب دیا، فرمایا بی بی جو زندگی دیکھ رہی ہے نا یہ عطا کا سودا ہے، اور جو ہتھکڑی دیکھ رہی ہے رضا کا سودا۔ ہم دوسروں کے لیے عطا والے ہیں، اپنے لیے رضا والے ہیں۔ معلوم کیا ہوا، حضور کی نسل کا مقام یہ ہے جو صاحبان وفا بھی ہیں، صاحبان عطا بھی ہیں، صاحبان رضا بھی ہیں۔ اللہ کی حضور عرض گزار ہوں اللہ اس یہ مثال اصل کا صدقہ اور باکمال نسل کا صدقہ اللہ پاک مرحوم کی بخشش فرمائے، اللہ پاک نسلوں کو اپنی اصل کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، بچوں کو اپنے بابا جان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ